السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آؤ قرآن شریف سیکھے کا ایپیسوڈ میں ہم نے تختی نمبر 14 رائے ساکنہ اور رائے مشددہ ہم نے پورا مکمل کر لیے تھے۔ یہ میں نے اس کے اوپر پلے لسٹ بھی بنائی ہوں، جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو پلے لسٹ چیک کر لیجئے، وہاں سے آپ کو تختی نمبر 14 تک ہم نے کہ را کو کب پور پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں میں نے اس میں بتائی ہوں۔ تو آج کی کلاس میں ہم لیں گے تختی نمبر 15 حروف قمری و حروف شمسی، کہ حروف قمری کب کیسا پڑھیں گے اور حروف شمسی کو کیسا پڑھیں گے، ہم اس سبق میں سیکھیں گے۔ بہت سارے لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں، تو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ جو غلطی ہو رہی ہے وہ نہ ہو سکے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ دھیان سے سمجھیے گا تاکہ آپ کو بالکل اچھی سے سمجھ میں آ جائے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ اگر ہوتا ہے نا، اگر ہم صرف سنیں گے تو وہ کام مطلب اپنے کو یاد نہیں ہوگا ٹھیک سے۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں اپنی زبان سے، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تو آپ کو اپنی غلطی بھی سمجھ میں آئیں گی اور پورا سبق بھی اچھی طرح سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ ایک بھی چیزیں آپ کی مس نہ ہو۔ تو دیکھیں تختی نمبر 15 حروف قمری و حروف شمسی۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے، ہے نا۔ حروف قمری کیسے پہچانیں گے؟ جب بھی اس طرح سے الف اور لام ہو تو حروف قمری پہچاننے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ جب بھی الف لام ہو تو دیکھیں گے الف لام اگر اس کے بعد والا حرف حروف قمری میں سے قوف ہے کہ حروف قمری میں قوف ہے نا، تو اس طرح سے حروف قمری میں سے اگر قوف آ جائے تو الف کو نہ پڑھیں گے بلکہ ہم لام سے ملا کر پڑھیں گے، ہے نا۔ اس سے بھی آسان طریقے میں سمجھاؤں گی، لیکن آپ پہلے تختی سمجھ لیجئے، پھر میں آسان طریقہ حروف قمری اور حروف شمسی کس طرح سے ہم پہچانیں گے وہ بھی میں سکھاؤں گی، یہ بنا حروف یاد کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ایک دم آسان طریقہ بھی میں بتاؤں گی بنا کنفیوژن کے، لیکن بس آپ پہلے تختی سمجھ لیجئے۔ تو دیکھیں الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ جیسے والقمری، حروف قمری بھی 14 ہیں، با، جیم، ح، خ، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا، یہ 14 حروف ہے۔ اسی طرح دیکھیں گے الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے والشمسی، حروف شمسی بھی 14 ہے، تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ یہ تختی آپ لوگ یاد کر لیجئے، اور ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ حروف قمری اور حروف شمسی کو پہچاننے کا۔ دیکھیں جب بھی اس طرح سے الف لام ہو تو دیکھیں گے لام پر اگر جزم ہو تو پہچانیں گے کہ حروف قمری کا قاعدہ ہوگا۔ اگر الف لام ہو اور اس کے بعد کیا ہے تشدید والا حروف ہو تو سمجھ جائیں گے حروف شمسی کا قاعدہ ہوگا۔ آپ کو اگر یہ 14 حروف یاد بھی نہیں ہو تو بھی آپ آسانی سے پہچان پائیں گے۔ جب بھی الف لام ہو تو دیکھیں گے لام پر جزم ہو تو حروف قمری کا قاعدہ پہچانیں گے، اور اگر الف لام کے بعد اگر تشدید ہو تو حروف شمسی کا قاعدہ ہم پہچانیں گے۔ چاہے آپ کو یہ 14 حروف یاد ہو یا نہ ہو، یہ آسان طریقہ ہے، بالکل آپ پہچان لیں گے کہ حروف قمری کب ہوگا اور حروف شمسی کب ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کچھ ڈیفیکلٹی ہے پڑھنے میں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں، اور سبق آسان لگا تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور رپلائی دینا کہ آپ کو یہ سبق آسانی سے پڑھنے آ رہا ہے یا نہیں۔ تو چلیے ابھی ہم ہجے کریں گے پہلے، سب میں پہلے تو میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ واو لام زبر ول، قاف زبر ق، والق، میم زبر م، والقم، را زیر ری، والقمری، واو لام زبر ول، یا زبر یا، ولی، تا کھڑا زبر تا، ولیتا،
میم کھڑا زبر ما، والیتاما، واو لام زبر ول، حمزہ قاف زبر اق، والاق، را زبر را، والاقر، با یا زیر بی، والاقربی، نون زبر ن، والاقربین، میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، ملقا، را زیر ری، ملقاری، عین زبر ع، ملقارع، تا پیش تو، ملقارعۃ، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہمل، میم فا پیش مف، ہم المف، لام زیر لی، ہم المفلی، ح واو پیش حو، ہم المفلحو، نون زبر ن، ہم المفلحون۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ یہ ہو گیا حروف قمری۔ ابھی ہم ایک مرتبہ روے سے پڑھیں گے، والقمری، والیتاما، والاقربین، مالقارعۃ، ہم المفلحون۔ اس کا اجرا دیکھ لیں گے ایک بار۔ واو لام زبر ول پڑھے ہم نے نا، تو الف لام اگر یہاں پر حروف قمری کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ الف لام کے بعد حروف قمری میں سے قاف ہے، الف کو نہ پڑھیں گے بلکہ ہم لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ قاف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، یہ تینوں پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ اور را کے نیچے زیر ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے، را کو کب باریک پڑھیں گے؟ جب را کے نیچے زیر ہو تو یہ را باریک پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے پورے حرف کا اجرا کریں۔ اسی میں ان حرفوں میں اگر آپ کو کچھ ڈیفیکلٹی لگتی ہے اجرا ہجے روے میں، تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں کیجیے، میں ضرور رپلائی دوں گی آپ لوگوں کا۔ تو چلیے آگے پڑھیں گے، پڑھیے میرے ساتھ۔ حمزہ زیر ای، ذال شین زبر ذش، اذش، شین میم زبر شم، اذا الشم، سین پیش سو، اذا الشمس، کاف الف زبر کا، نون نون زبر نن، کانن، نون الف زبر نا، بھی دیکھیں یہاں پر نون مشدد ہے اس لیے غنہ کریں گے، کانن نا، سین پیش سو، کانن ناسو، یا زبر ی، قاف واو پیش قو، یقو، لام را پیش لر، یقولر، را زبر را، یقولر، سین واو پیش سو، یقول الرسو، را پور پڑھیں گے، رسو، لام پیش لو، یقول الرسول، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں گے، حمزہ زبر ا، قاف یا زیر قی، اقی، میم صاد پیش مس، اقیمس، صاد زبر ص، اقیم الص، لام کھڑا زبر لا، اقیم الصلاة، تا زبر ت، اقیم الصلاة، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ ہجے سے ہو گیا، اب ہم ایک مرتبہ روے سے پڑھیں گے، پھر اجرا بھی آپ کو بتاؤں گی میں۔ تو پڑھیے میرے ساتھ، اذا الشمس، کان الناس، غنے کے ساتھ پڑھیں گے، کان الناس، یقول الرسول، اقیموا الصلاة، اس طرح پڑھیں گے، روے سے بھی ہو گیا الحمدللہ۔ ابھی ہم اجرا کریں گے، اجرا دیکھیں گے۔ حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ ابھی ذال شین زبر زش پڑھے ہم نے نا، تو الف لام آ گیا۔ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام دونوں کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف کے ساتھ میں ملا کر پڑھیں گے۔ شین کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک بار پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور ایک بار خود سے۔ میم پہ جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور سین کے اوپر پیش کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے۔ اسی طرح سے سارے حرف کا اجرا کریں گے، اور ان میں سے اگر آپ کو کچھ اجرا نہیں سمجھ میں آئے تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں پوچھیے گا، میں آپ کو ضرور رپلائی دوں گی اس کا۔ اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے اس ویڈیو کو، تاکہ اور بھی لوگ جو قاعدہ سیکھ رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ میں جو پڑھنے والے سیکھنے والے بچے ہیں یا بڑے لوگ میں بھی سیکھنے والے ہوں،
تو ان تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے، آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے، مطلب سیکھنا آپ کے لیے آسانی ہوتا ہے نا. ابھی وہاں پر ہم کہیں مدرسے میں وغیرہ میں پڑھ رہے ہوں گے، اگر گھر پہ آ کے ہمارے کو ریویژن کرنا ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہے. تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کیجیے گا. ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.